نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 254 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، انفاق سے خرچ کرنے سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، فعل ہے، فعل امر جس میں زیادہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے، واو الف سے پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ ٹپیکل سٹرکچر نہیں ہے، یہ ایکسیپشن میں سے ہے فعل امر کی، جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید فعل ماضی ہے، پہلا حرف حرکت والا ہے، لیکن یہ فعل امر ہے۔ فعل امر زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ آخر میں واو الف، پہلا الف خالی اور اس کے بعد والا حرف ساکن، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں زبر والا الف آئے یا پہلا حرف متحرک ہو ماضی کی طرح، تو یہ ایکسیپشن بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تم سب خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، رزقنا فعل ماضی، نا ضمیر فاعل، اس سے پہلا حرف ساکن ہے، اس لیے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیعن فی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں، یہ جو بئی کا لفظ ہے نا، یہ تجارت کو آپ کہہ لیں، خرید و فروخت، تو اور یومن کا یاد رکھیں، یومن کا مطلب ہوتا ہے دن، کوئی بھی دن، وہ دن، لیکن الیوم اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوڈے، آج۔ تو پھر دیکھیں میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیعن فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے یا ہوگی، دونوں ترجمے ٹھیک ہے، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، گہری دوستی کو کہتے ہیں یہ، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش۔ بہت سے لفظ تو پہچانے جا رہے ہیں، اور یہ جو بے ہم اسے اردو میں بولتے ہیں، ویسے بیعن، تو یہ تجارت کو، خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان اور مال کی قربانی ہے، اور عموماً شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ اس صورت میں پہلے سورۃ البقرہ 244 میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ فرما کر جہاد کا حکم دیا، اور آیت 245 میں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد طالوت کے قصے کے ساتھ پہلے حکم کی تاکید کی، اور اس آیت کے ساتھ دوسرے حکم کی تاکید کے لیے دوبارہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ اور خیرات اور اس جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق اور سفارش وغیرہ، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ابن کثیر، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا، جیسا کہ کفار سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے رزقنا، رزق، جب بھی یہ لفظ آتا ہے میں تھوڑا سا ضرور آپ کی یاد دہانی کے لیے شیئر کرتی ہوں۔ ہمارے ہاں تو رزق سمجھا جاتا ہے نا صرف کھانا پینا، مال و دولت، گھر، کپڑا، لباس، زیور، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایمان بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، کوئی رشتے، نعمتیں، سب رزق ہے، تو کوئی بھی استعمال کی چیز، تو اسے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ان چیزوں میں برکت ہو اور یہ قائم رہیں، تو ان پہ غور و فکر کیجیے، ہر نعمت کو پہچانیے، جو بھی دیا اللہ نے دیا، سب اللہ کا رزق ہے۔ اور اکثر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ فرماتے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا۔ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ انسان بہت نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سمارٹنیس، میری ہارڈ ورک اور میری انٹیلیجنس،
میں نے یہ کیا، کچھ نہیں ہے. آپ کو توفیق کس نے دی ہے سب کرنے کی؟ اللہ نے. اتنے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ اسمارٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، کہ انہیں وہ کام کرنے کا اگر موقع نہیں مل رہا. تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، جب بھی یہ لفظ آتا ہے زیادہ تر ساتھ کیا ہوتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. اب غور کریں آپ، یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی سمجھ لیجیے، ہر چیز پہ غور کریں کیا کچھ دیا ہے اللہ نے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں برکت ہو، قائم رہے، تو اللہ کی مخلوقات سے شیئر کرنا شروع کر دیں، اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں برکت بھی دیں گے، قائم بھی رکھیں گے، اور آپ سے راضی بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.